نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے ہم سب کے اوپر۔ اس کے نام کی برکت کی وجہ سے ہم سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ مقصود ہمارا تزکیہ نفس کرنا ہے اور مقصود ہمارا آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ دو طرز کے اوپر حضرت انسان کی ترجمانی کرتا ہے، بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں۔ ایک طرف اس کو حکمت کے راستے سے گزار رہا ہوتا ہے اور دوسرا بہترین انداز میں اس کا تزکیہ کروا رہا ہوتا ہے، جو مقصود ہے ہر مسلمان کا۔ بس سالکین جو سلوک کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، عام آدمی کی بنسبت یوں سمجھیں انہوں نے محبت کا بیڑا اٹھایا ہوتا ہے۔ عام اگر آدمی ہوگا تو آسان طریقے کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کرے گا، فرائض کی ادائیگی کرے گا، حلال کو اختیار کرے گا، حرام سے اجتناب کرے گا، جو شریعت کی حدود اور حدود ہیں ان کی پابندی ضرور کرے گا۔ جبکہ سلوک کے اوپر طے چیک کرنے والا انسان عزیمت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اس راستے کے اوپر چلنے والا اللہ اور رسول کی محبت کا متلاشی ہوتا ہے۔ طریقت کا معنی ہی ہے راستہ، لیکن اس راستے کے اوپر چلنے والا لباس جو پہنے گا شریعت کا، یعنی طریقت اس کے لیے ایک راستہ، لباس اس کے اوپر شریعت کا ہوگا۔ اور پھر جب وہ شریعت کا لباس پہن لے گا، طریقت کے راستے کو اپنا لے گا، تو جس چیز کو وہ حاصل کر پائے گا اسے کہتے ہیں حقیقت۔ پھر اللہ رب العزت اس کی محنت کرنے کی وجہ سے، اس کو اللہ کو اپنا محبوب بنانے کی وجہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنانے کی وجہ سے، اس حقیقت سے اس کو آشنا کروا دیا جاتا ہے۔ کوئی چیز اس کے اندر جدا نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ ہر اس کام کو کرے گا جہاں پر شریعت نے عام انسان کو رخصت دی ہوئی ہے، مثال کے طور پر نوافل کا ادا کرنا۔ اب اس میں شریعت کا رخصت مستحبات ہیں، اس کے اندر شریعت کی رخصت، دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں شریعت نے ان چیزوں کے فضائل کو تو بیان کیا ہے، لیکن ساتھ میں رخصت دی ہے کہ اس کو کرو یا نہ کرو۔ اب صوفیہ کہتے ہیں اس راستے کے اوپر چلنے والا جو سالک ہوگا وہ ہر چیز کو اپنائے گا، اس لیے کہ اس کا مطلوب اور مقصود اللہ اور رسول کی محبت ہے، وہ محبت کا دعوے دار ہے۔ اب اس محبت کو پانے کے لیے اس کو ہر اس عمل کو کر گزرنا پڑے گا جو اللہ اور رسول نے اس کے لیے رکھ دیا ہے، چاہے اس کے اندر سختی ہے، چاہے اس کے اندر نرمی ہے، چاہے اس کے اندر مشکل ہے، چاہے اس کے اندر آسانی ہے، بہر صورت یہ اختیار کرے گا۔ جب اس طرز کے اوپر، اس طریقے کے اوپر یہ عمل کرے گا تو اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ذکر کے ساتھ جو چیز جڑی ہوتی ہے کیفیت ہوتی ہے۔ اب وہ کیفیات اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر آئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ذکر کو کرنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر سب سے پہلے جو چیز آئی، یاد رکھنا، وہ کیفیات آئی۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں وہ ہمیں ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے روشنیاں ظاہر ہوئی، حضور علیہ السلام کو گھنٹیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، حضور علیہ السلام کے اوپر جب اس چیز کا نزول ہونا شروع ہوا، یعنی وحی کا، تو پھر آپ علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ میرا وجود باری ہوا۔ اب چونکہ یہاں سالک اس محبت کے راستے کے اوپر چل پڑا اور اس راستے کو اس نے اختیار کر لیا،
اس کے وجود کے اوپر کیفیت آئے گی۔ اب چونکہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے بند کر دیا، لیکن اس راستے کے اوپر چلنے والوں کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ جب آدمی کسی کا محبوب بن جاتا ہے اور جس سے وہ محبت کر رہا ہو، اگر کسی لحاظ سے اس کو اللہ نے اعلیٰ مرتبہ اور مقام دیا ہوا ہو تو وہ اپنے محبت کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دنیا کے عام دستور اور عام قانون لے لو، وزیروں اور مشیروں کو لے لو، اگر کوئی وزیر اور مشیر کا ساتھی ہے اور کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے، جب اس کو اختیارات مل جاتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ اپنے اس دوست سے بھی کہتا ہے کہ یار تو بھی آ جا، میں تیرے لیے بھی انتظام کر دیتا ہوں، تیرے لیے معاملے کو کر دیتا ہوں۔ اور یہاں جو محبت ہے وہ حقیقی ہے، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ جب انسان اس محبت کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا قرب دے دیتے ہیں۔ اب اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے راستہ اس نے طریقت کا اپنایا ہوتا ہے، لباس اس نے شریعت کا پہنا ہوتا ہے، اور وہ جو قرب اس کو ملتا ہے اور وہ اسی صورت میں ملتا ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر وہی آتی تھی، وہ کیفیات آتی تھی، وہ انوارات آتے تھے۔ اب یہ اس ذکر کے ساتھ وہی چیز جڑی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر بھی کیفیت اور حالت آتی ہے جو اس کو اس درجے تک پہنچا دیتی ہے جہاں یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کیونکہ محبت کا دعوے دار ہے نا، اس دوستی کا طلبگار ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، اور ظاہری طور پہ جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کو اس قرب میں لے جا کے وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، جہاں اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، جہاں اس کے اوپر سے خوف ہٹ جاتا ہے، جہاں اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، جہاں اس کی کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، جہاں اس کے کسی معاملے کے اندر رکاوٹ باقی نہیں رہتی، اس چیز کو اختیار کرنے کی وجہ سے اب ترقی کرتے کرتے اب ظاہری طور پہ جو اس نے نسبت حاصل کی ہوتی ہے وہ اس کے استاد سے، اس کے شیخ سے، جس سے اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، سب سے پہلے اس کا فیض اس کو ملنا شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، جب کوئی کسی سلسلے کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے، کسی سلسلے میں آ جاتا ہے، ایک تو ظاہری نسبت کی وجہ سے اس کو استاد کا فیض اس کو ملنا شروع ہو گیا، اور ایک تکوینی فیض اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہ ہے، جب اس کے اسرار اور راز انسان کے اوپر کھلتے ہیں تب جا کے اس چیز کو سمجھ۔ اب تکوین کے اندر جو پیچھے روح اس معاملے کو کر کے آئی ہوتی ہے یا دنیا سے جا چکی ہوتی ہے، اور بعین ہی یہ آدمی اس کے نقش قدم کے اوپر ہوتا ہے۔ ہر ایک یاد رکھیں جب صاحب نسبت بنتا ہے، تصوف کے ساتھ جڑتا ہے، تو ہر ایک پچھلے کے قدم کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ استاد کا فیض ملا، اب تکوین کے اندر جو بزرگ ہوتا ہے، اب جب روح اس کی سیراب ہونا شروع ہوگی، اس کی روح کے اندر بلندی آنا شروع ہوگی، اور وہاں سے وہ تکوینی بزرگ اس کی روح کو فیض دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، اب فیض مختلف ہوتے ہیں، اب یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں، مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ اب کوئی انسان آئے گا اس کو سورورد کا دیا جائے گا، کوئی انسان آئے گا اس کو چشت کا دیا جائے گا، کوئی انسان آئے گا اس کو قادریہ کا ملے گا، کوئی انسان آئے گا وہ نقش بند کا پائے گا، یعنی کہ مختلف سلاسل ہیں، بہت زیادہ تعداد ان کی لکھی گئی ہے۔ جب انسان کو وہ چیز ملتی ہے، یاد رکھنا، اس کے بعد اس کی پہچان اس کو دی جاتی ہے، اس کے اوپر اس چیز کو کھولا بھی جاتا ہے کہ تیری نسبت ظاہری کیا تھی اور باطن میں کہاں سے تجھے دیا جا رہا ہے اور کیسے یہ معاملہ تیرے اوپر آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اس کے اندر بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے آباء و اجداد نے پیچھے کئی سو سال پہلے محنت کی ہو اور وہ فیوز اور برکات اس نسل کے اندر موجود ہوں۔ جب اللہ کام لینے کے اوپر آتا ہے، دوبارہ اس چیز کو زندہ کرتا ہے، تو بعد میں 200 سال 300 سال بعد والی نسلوں کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا شروع ہوتے ہیں۔ سلسلے کے ساتھ جب ان کی مناسبت ہوتی ہے، صحبت کسی کی بھی ہو، تو
تو وہ ساری چیز بھی ان کو منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے استاد آئے، استاد کے بعد تکوین کے اندر جو بزرگ ہے اس نے بیان کرنا شروع کیا، اب یہاں سے اس کی تربیت بھی ہوتی جائے گی. یہ نہیں کہ انسان صرف اور صرف اس چیز کو حاصل کرے گا، اس کو کشف اور کرامات حاصل ہو جائیں گی یا اس کو علاج معالجہ کرنے کا طریقہ آئے گا، شریعت کے اوپر اس کا قدم مضبوطی سے پڑتا جائے گا. جو اس کا عمل شریعت کے اوپر مضبوط ہوتا جائے گا، جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو، طریقت راستہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا لباس جو ہے شریعت ہے، اور اس لباس کو اپنے وجود کے اوپر ڈال کے مزید سنوارتا جائے گا، نکھارتا جائے گا، اور اللہ رسول کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھتی جائے گی اور معاملات اس کے آسان ہوتے جائیں گے. اب یہاں سے یہ طے کرے گا، طے کرتے کرتے یاد رکھنا اس کے بعد اس کے اوپر جو فیض آئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا آئے گا. پھر ہر ایک کے نصیب کی بات ہے، ہر ایک کے دل کی بات ہے، ہر ایک کے ایمان کی بات ہے، ہر ایک کے تقوی کی بات ہے کہ کس نے کس درجے میں آ کے محنت کی، کس نے کس طرز کے اوپر اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور کس قدر اس نے اپنی نیت کے اندر اخلاص کو پایا. اور یہ وہ ساری چیزیں جب اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، لطائف کے اوپر توجہ ہوتی ہے، یہاں سے حجاب اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. جب اس کا ایک حجاب اٹھتا ہے، چاہے وہ کسی وظیفے کی وجہ سے، چاہے وہ مجلس کی برکت کی وجہ سے، چاہے وہ استاد کی توجہ کی وجہ سے ہو، یا سلسلے کے اوپر جو کیفیات ہیں وہ اس کے وجود کے اوپر آ رہے اس کی وجہ سے ہو، جب ایک پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس وقت وہ ان باطنی علوم کو حاصل کر لیتا ہے جہاں یہ انسان عارف بننا شروع ہو جاتا ہے. عارف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے. عام لفظوں کے اندر ویسے تو اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے. جب ایک انسان اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو یاد رکھنا اس کے دل کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہو جاتا ہے، یعنی خشیت الہی کا غلبہ اس کے اوپر ہوتا ہے. تو پھر جب ایسا انسان بننا شروع ہوتا ہے، یاد رکھنا جب وہ اپنے عمل کو پیمانے کے اندر ناپے گا، تولے گا، تو اپنے عمل کی جب وہ پیمائش کرے گا، اس کو اپنا قول پچھلوں کے ساتھ ملتا ہوا نظر آئے گا، اس کا اپنا عمل پچھلوں کے عمل کے ساتھ ملتا ہوا نظر آئے گا. یعنی جو اس کے ظاہری طور پہ بھی تربیت ہوتی جائے گی، باطن اس کو قوت دے گا، اور جہاں اس کی روح روشن ہو جائے گی، اس کے دل کا تصفیہ ہو چکا ہوگا. اب جب ظاہری طور پہ اس کی زبان کلام کرے گی تو اس کی زبان کا کلام کرنا بھی ایسا ہوگا جو قرآن اور حدیث سے باہر نہ جائے گا. اس کی زبان آداب کا خیال رکھے گی، اس کی زبان اخلاقیات کا اعلیٰ مجموعہ بنے گی. اور یہی تصوف کا مقصود بھی ہے، اخلاق رذیلہ انسان کے ختم ہو جائے، اخلاق حسنہ کو حاصل کر لے. اب یہ کرتے کرتے صحابہ کے دروازے تک پہنچے گا. پھر صحابہ کے بعد یاد رکھنا نقش بند ہے. جب اس کے لطائف کے اوپر آتے ہیں تو مختلف انبیاء کرام کا فیض اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جو سمجھو ایک لطیفہ انسان طے کرتا ہے، وہ لطیفہ کسی نبی کے تحت ہوتا ہے، اس لطیفے کے اوپر جو مہر ہوتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے. اور ایک لطیفہ طے کرنے کے اوپر بھی انسان ولی بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے. تو جو اللہ کا قرب پالے، اللہ سے دوستی کر لے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ظاہری کوئی آدمی کسی عہدے کے اوپر ہو تو وہ اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، اس کو نہیں بولتا، تو یہاں رب کی ذات کیسے بھول جائے کہ یار یہ بندہ تو میرے لیے سب کو چھوڑ کے آیا ہے، اس نے دن رات میرے لیے ایک کیا ہے، اس نے اتنا مجاہدہ کیا ہماری ذات کے لیے. تو وہ اللہ بھی خدا کی قسم اس بندے کے اوپر باقاعدہ مہر لگاتا ہے. اب مہر لگواتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، وہی اپنے محبوبوں کے ذریعے، کیونکہ اس کے اندر مشرب دو ہوتے ہیں، ایک ہے مشرب ولایت اور ایک ہے مشرب نبوت. کہ دوستی اس نے اللہ سے لگا لی، کیفیات اس کے اوپر آئی، ذکر اللہ اس کا چلا، اخلاقیات اس کے بن گئی، شریعت کا لباس اس نے پہن لیا، سارے معاملات درست ہو گئے. جب اللہ کے قرب میں چلا گیا تو یا تو اللہ اس کو اس مشرب کے اوپر ٹھہرا دے گا یہاں تک بس کہ یہ میرا دوست ہے، اور اس دوستی کے اندر اللہ تعالیٰ سارے معاملات اس کے پورے کر دیتے ہیں. وہ آپ معاملات جانتے ہیں. پھر دوست کے اوپر دعویٰ ہوتا ہے، دوست کو سمجھنے والا ہوتا ہے، دوست کو جاننے والا ہے، ہر غمی خوشی کے اندر وہ شریک و کار رہتا ہے. تو اللہ سے زیادہ شریک و کار رہنے والی کوئی ذات ہے ہی نہیں. پھر وہ سمجھ جاتا ہے
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا معنی کیا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے میں تمہاری شرک سے قریب ہوں، پھر اس کی آنکھ میں بھی وہ آتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. میرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میں بندے کے قدم بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں بندے کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو یہ ساری کیفیات جب بندے کے اوپر آتی ہیں ذکر اللہ کے ذریعے. اور دوسری چیز ولایت سے بڑھ کے اگلا درجہ اس کو ملے گا. اب یہاں اس کے اوپر جو فیض آئے گا یاد رکھنا، جس نے اس درجے کو پا لیا کسی ولی کا آئے گا، کسی بزرگ کا آئے گا، وہ فیض بھی اس کو شریعت کی اتباع کے اندر چلائے گا، کوئی شریعت سے باہر لے کے نہیں جائے گا. آپ شریعت کی مخالفت کرو گے. اور اس کے ساتھ ایک اہم بات اور ضروری بات جو حضرات سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب آپ کے اوپر باطن کے معاملات کھلنا شروع ہو، جب لطائف کے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں، تو ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، کوئی بھی چیز ایسی جو باطن کے اندر آپ کو ملی اور ظاہر کی مخالفت میں ہوئی تو وہ باطل ہے. یعنی باطن کے اندر کسی چیز کا کشف ہو گیا، کسی چیز کا الہام ہو گیا، کوئی چیز بار بار دل کے اوپر آ رہی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہو میرے ذکر کی کیفیت کی وجہ سے یہ اشارات اللہ مجھے دے رہے، اور ظاہری طور پہ وہ شریعت کی مخالفت میں ہے، تو آپ کی وہ ساری کیفیت باطل ہے، وہ کیفیت آپ کو نقصان دہ ہے، وہ کیفیت آپ کو دوسرے راستے کے اوپر لے کے چلی جائے گی. کیونکہ تصوف اصولوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہر وہ باطن جو ظاہر کی مخالفت میں ہوگا وہ باطل ہے، اس کے اصولوں کے اندر ہے. اب خیر یہ ایک معاملہ ہوا کہ اللہ کا دوست وہ بن گیا، اب لطائف اس نے طے کر لی، لطائف کے فیوز اور برکات اس کو آنا شروع ہوئی، اب اس سے اوپر کے درجے کے اوپر چلا گیا. تو یاد رکھنا اب یہاں جب اس کو فیض آئے گا وہ کسی نبی سے ڈائریکٹ آئے گا، کوئی نبی اس کی ترجمانی کر رہا ہوگا، کوئی نبی اس کو فیض دے رہا، اس کی برکت سے اللہ اس کو رائے راست کے اوپر لا رہا ہوگا اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی لا رہا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں مشرب نبوت. اب جہاں انسان نے محنت کی کرتے 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 یا تو اس کی انتہا یہ ہوگی کہ مشرب ولایت کے اوپر پہنچ جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا. پھر اس کے اندر عہدے بہت سارے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، ان کو گننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مختصر یہ سب سے بڑی بات یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ اس کو ایسا قرب دے گا. اگر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کے علوم سے نوازے گا تو یاد رکھنا پھر اس کی تربیت جو کی جائے گی کسی نبی کے فیض سے کی جائے گی. وہ فیض اس کو ملنا شروع ہو جائے گا جو اس کی روح کے اوپر وارد ہوگا، جو اس کے قلب کے اوپر وارد ہوگا، جو اس کے سر کے اوپر وارد ہو جائے گا، یا اس کے خفی کے اوپر اترے گا، یا اس کے اخفا کے اوپر اترے گا، جہاں آ کے اس کے وجود کے اندر وہ تبدیلی لائے گا اور ظاہری طور پہ قرآن اور حدیث کا علم اللہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دے گا اور صحیح معنوں میں یہ عارف بنے گا. پھر اس کو جو پہچان جا کے حاصل ہوگی اس کے مقابلے میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. لیکن اس راہ کے اوپر چلنے والے ہر ایک کو ملتی ضرور ہے. بس بعض لوگ ہوتے ہیں جلد باز ہوتے ہیں کہ یار اس چیز کا حصول ہمیں فوراً ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس راستے کے اوپر چلنے والے ہر ایک کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اگر فوراً سے ممکن ہوتا، باطن کی چیز ہے نا. یہاں دیکھو اللہ خود تربیت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہے، قرآن حکیم کے ذریعے کر رہے. اب وہاں دیکھو قرآن حکیم اتارا جا رہا ہے اور یہاں آپ ذکر کے ذریعے پرواز اوپر کر رہے ہو، وہاں سے پرواز اوپر سے نیچے آئی اور 23 سال کا عرصہ لگا اس کی تکمیل کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ وہ اترا، پھر وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی جو شریعت بنی، جس کے اوپر آج میں اور آپ عمل پیرا ہو رہے ہو. آج آپ اسی شریعت کو نیچے رہتے اختیار کرتے ہوئے، ان کلمات کا تکرار کرتے ہوئے اپنی اس روح کو بلندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ بلندی اتنی ہو کہ میری روح اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے چلی جائے. پھر وہاں سے اللہ کی جو رحمت بندے کے قلب کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر وہاں جا کے جو دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، پھر اس کا مزہ ہی کوئی اور ہے. پھر اس سے آگے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے. یہی چیز جب انسان طے کر لیتا ہے، طریقت آ گئی، حقیقت اس کے اوپر کھلتی ہے، تو وہ فنائیت کو اختیار کر لیتا ہے. یاد رکھنا فنا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کو اللہ کی محبت مل گئی، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی، جس نے اتباع شریعت کی کر لی،
اور مقصود ہمیشہ اللہ کی ذات کو رکھا، اس کے علاوہ کسی کو محبوب اور مطلوب نہ رکھا، اس سے بڑھ کے تو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اب اس کو کوئی غم کے اندر غم نہیں ہوتا، کسی خوشی کے اندر وہ خوشی باقی نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کے اندر دل کے اندر اللہ رسول کی محبت موجود نہ ہو۔ اور یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ اصل ہے، جس بندے کو یہ حاصل ہوتا ہے اپنی خوشیاں رب کی خوشیوں کے اوپر قربان کر دیتے۔